77 کا وہ زمانہ جب پی این اے کی تحریک عروج پر تھی اور الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جو ریگنگ کی گئی اس کے خلاف ساری پارٹیز نے احتجاج کیا. اس میں ہمارا پورا خاندان، میں چوہی شجاعت صاحب، میری وائف، ہم سارے ہی ایکٹیو تھے اور جلوس بھی ارینج کرتے تھے، جلسے بھی ہوتے تھے اور پوری طرح بھرپور ہم نے اس میں حصہ لیا. میں جب اپوزیشن لیڈر تھا پنجاب اسمبلی میں تو ہمارا ڈیلی ایک جلوس اسمبلی سے شروع ہوتا تھا اور چیرنگ کراس تک جایا کرتا تھا اور اسی طرح ہر روز ہمارے جو ایجیٹیشن کا پروگرام تھا وہ باقاعدہ طے ہوتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ پھر جب یہ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ تحریک نجات چلانی ہے تو اس وقت اتنی ٹیئر گیس جو ہے ہمارے گھروں میں کی گئی کہ ایک آدمی جو ہمارا ورکر تھا اس کی بیچارے کی ڈیتھ بھی ہوئی اسی ہمارے گھر میں ہی. تو یہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا اس وقت جو پیش آیا. کئی دفعہ چھاپے جو ہیں یہ 73 میں اور 77، 76، 75 میں بہت زیادہ کیونکہ کیسز رجسٹر ہوئے. 135 کے قریب بھٹو صاحب کے دور میں ہمارے خلاف، ہماری فیملی کے خلاف کیسز رجسٹر ہوئے. تو تقریباً ہر 4 یا 5 دن کے بعد ایک پولیس کا چھاپا، کبھی گجرات میں، کبھی لاہور میں، کبھی اسلام آباد میں، یہ انہوں نے ایک روٹین بنا رکھی تھی. تو اس کا مقابلہ ہماری ساری فیملی نے بھرپور طریقے سے کیا، چاہے جیل کے اندر رہ کے، جیل کے باہر رہ کے، لیکن کوئی نہ ڈیل کی گئی نہ کوئی ایگریمنٹ کیا گیا. ہمارے گھر میں ہی جو پولیس نے فائرنگ کی اور ہمارا ہی ایک کارکن جو ہے یہ 77 میں شہید ہوا. تو اس طرح بے شمار پولیس کے ساتھ اور جو اس وقت کے حکمران رہے ہیں ان کے خلاف جدوجہد میں بھرپور کردار جو ہے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے وہ ہم نے کیا. جیل جو ہے یہ جیل ہی ہوتی ہے اور خاص طور پہ جو رمضان سے پہلے گرفتار کیا گیا اور سارا رمضان جو ہے وہ جیل میں گزرا اور 2 عیدیں بھی جیل کے اندر گزری. تو اس وقت عید کے موقع کے اوپر زیادہ فیلنگ جو ہے یہ ہوتی. 74 میں پہلی دفعہ مجھے، شجاعت صاحب کو اور میرے والد صاحب کو بھٹو صاحب کی حکومت نے ہمیں گرفتار کیا اور ہم 2 سے 2.5 ماہ جو ہے یہ کوٹ لکھپت جیل میں ہم رہے. اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چلا ہمارے خلاف کیسز کا، جس میں مشہور کیس اس وقت بھینس چوری سے لے کے 135 کیسز جو تھے وہ ہمارے خلاف، ہماری فیملی کے خلاف رجسٹر کیے گئے. اور ڈیلی ہمارا کام ہوتا تھا عدالتوں میں، کبھی ضمانتیں، کبھی کیسز کو دیکھنا، لڑنا. اور پھر چودھری ظہور الہی شہید کو انہوں نے 4 سال وہ جیل میں رہے بھٹو صاحب کے دور میں. تو یہ ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا ساری فیملی کے لیے. اور ساری ہماری پراپرٹی اور ہر ہماری فیکٹری جو ہے وہ نیشنلائز ہو چکی، لیکن پھر بھی اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا. جیل کی جو ایک 4 دیواری ہے اس کے اپنے اثرات جو ہیں یہ آپ پر پڑتے ہیں اور سب پر پڑتے ہیں. لیکن بہرحال جب آپ دل سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، ہم نے فیس کرنا ہے اور ہمارا ارادہ ٹھیک ہے، ہماری سوچ ٹھیک ہے اور ہم مقابلہ نیک نیتی سے کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس میں ہمت پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر. روپوشی کبھی اختیار اس لیے نہیں کی کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا یہ ہے کہ معاملات کو جب تک آپ بولڈلی فیس نہیں کریں گے تو آپ کا نہ ہی معاشرے کے اندر کوئی مقام ہوگا اور نہ ہی سیاست کے اندر کوئی مقام ہوگا. میرے خلاف 77 میں مرڈر کیس بنایا گیا اور جس کارکن نے ہمارا جلسہ ارینج کیا 77 میں وہ بیچارہ
स्टेज पर गोली लगने से शहीद हो गया और उसी का पर्चा मेरे ऊपर, एक झूठा पर्चा जो है मर्डर केस, ये 77 में, उस वक्त भुट्टो साहब का दौर था, वो किया गया। फिर मोहतरमा शहीद के दौर में हमारे ही कुछ अजीज जो हैं वो मर्डर हुए, तो वो एक और मर्डर केस जो है वो मेरे ऊपर, जब मोहतरमा वज़ीर आज़म थी तो एक झूठा केस, फिर हाई कोर्ट में जो लवाकिन थे वो खुद पेश हुए, तो फिर वो मामला सारा, मेरी बेल भी हुई और मामला ठीक हुआ। 135 केसेस हमारे खिलाफ, हमारी फैमिली के खिलाफ बनाए गए और हमारे सारी प्रॉपर्टी नेशनलाइज कर दी गई, मिलें नेशनलाइज कर ली गई, लेकिन फिर भी मुकाबला जो है ये जारी रखा और हम मुकदमे भी भुगतते रहे, जेल भी गए, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से डट के मुकाबला किया।